انسان ابتدا سے ہی خوب سے خوب کی تلاش میں مصروف عمل رہا ہے اور اپنے فہم و فراست، عقل و دانش اور معاشرے کی صورتحال سے نبرد آزما ہو کر کامیابی کو حاصل کرتا رہا ہے۔ اس سفر میں زیادہ تر لوگ ذاتی ترقی اور پر اثر ہونے کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ چند ایک اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنی کامیابی کو معاشرے کے نام کرتے ہیں۔ اور اپنی صلاحیتوں کو ملک و ملت کی بہتری اور ترقی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور ایسے اداروں کو قیام عمل میں لاتے ہیں جہاں سے وہ اپنے ویژن کے مطابق لوگوں کی سوچ اور فکر کو متحرک کر سکیں، تاکہ ان اداروں سے تربیت پا کر اور اپنی فکر کی آبیاری کر کے معاشرے میں پہلے سے بہتر، زیادہ مؤثر اور تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ ایسے ہی ایک ادارے کا قیام سن 2017 کو عمل میں آیا جس کا نام تھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن۔ کسی بھی شخص کے لیے مستقبل کیونکہ غیر موجود چیز ہے، تو وہ مستقبل کی بھی جو بھی تصویر بناتا ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ جس طرح کی تصویر دکھ رہی ہوتی ہے اس کی امید کا سامان پیدا کرتی ہے، اس کے لیے موٹیویشن کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ سارے خواب مستقبل میں پڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنا بچپنا، اپنی جوانی دیکھتا ہوں اور اسے آج سے ریلیٹ کرتا ہوں، یعنی اس ڈاٹ کو آج کے دن فاؤنڈیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں تخیل میں یہ ادارہ بہت پہلے بن چکا تھا۔ میں صرف اپنی تیاری کا، اسباب کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہا تھا، یا قدرت یہ مہربانی کہ آسانی پیدا کرنے کا شرف مجھے بخشنا چاہ رہی تھی، اس کا قدرت نے بھی کوئی ٹائم لکھا ہوا تھا، اور وہ ٹائم آ گیا، ہم نے فاؤنڈیشن بنا دی۔ اپنے قیام سے لے کر اب تک فاؤنڈیشن بے شمار پاکستانیوں کو بہتر طرز زندگی، بے مثال ترقی، پروفیشنل گروتھ اور لائف سکلز جیسے بے شمار موضوعات پر مہارت کے ذریعے کامیابی کے لامتناہی سفر پر گامزن کر چکی ہے۔ وہ پہلا بیج جس سے سب کچھ بدلتا ہے، وہ جو پوٹینشل سیڈ ہے، ہاتھ میں اگر آپ بیج رکھیں اور اس بیج میں کل کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر آئے گا پورا مستقبل سیب کے بیج میں، درخت اور سیبوں کا۔ وہ بیج کا نام ہے سوچ۔ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہی سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، یہ ہمارا سلوگن ہے۔ اور اس سوچ سے کیسے معاشرہ بدلتا ہے، میرا ماننا فرد واحد ہو یا معاشرہ ہو، سوچ بدلتی ہے تو سوچ سے احساسات بدلتے ہیں، عادات بدلتی ہیں، عادات سے عمل کے مقام پہ چیزیں پہنچتی ہیں، عمل سے ایک تواتر سے چیزیں چلتی چلتی نتیجے کی طرف چلتی ہیں، اور نتائج ہم دیکھتے ہیں۔ بنیاد کہیں سوچ کی ہوتی ہے، جب بھی سوچ بدلے گی نتیجہ بدلے گا۔ وہ گورا کہتا ہے کہ if you want to change the fruits, change the roots، جڑ کو بدلیں پھل خود بدل جائے گا۔ یہ ایک ویژن تھا کہ لوگوں کی سوچ بدلنے پہ ٹریننگ کے ذریعے، گرومنگ کے ذریعے، کوچنگ کے ذریعے، کاؤنسلنگ کے ذریعے، مصالحت کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، بولنے کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ فاؤنڈیشن میں ہونے والی نمایاں سرگرمیوں میں شارٹ کورسز، ٹریننگ سیشنز، مکالماتی نشستیں، کتابوں کی تقریب رونمائی، آسک یعنی آؤ صلح کریں، تعلیم ممکن اسکالرشپ، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم، پے بیک، رمضان ٹرانسمیشن، کتابوں کی ٹرانسلیشن اور پبلیکیشن اور انٹرویوز کا ایک خوبصورت سلسلہ شامل ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی جو مہربانی ہے، اور اللہ سب سے بڑا رزق اور لنگر جو آپ کو دیتا ہے، وہ امید اور سوچ کی شکل میں دیتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا لنگر، اور اس آربٹ پہ، یہ جو آربٹ ہے، انرجی کا آربٹ، جہاں پر آپ سیلف لیس ہو کے کام کرتے ہیں، آپ سیوا والے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ڈیوٹی ہوتی ہے، خدمت، سیوا، آسانی پیدا کرنا، اس مقام پہ اللہ خود عنایت کرتا ہے، اور آپ کو خیال اور آئیڈیاز آ جاتے ہیں، آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آپ دیکھ رہے ہیں، مصالحت کا کام دیکھ رہے ہیں، ADR کا کام دیکھ رہے ہیں،
اسکالرشپ کا کام دیکھ رہے ہیں, ریسرچ کا کام, لکھنے کا کام, بولنے کا, سوشل میڈیا. دیکھیں پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ واحد سوشل میڈیا ہاؤس ہے جو پازیٹیوٹی کے لیے بنا ہے. آئے روز وہاں پہ نت نئے موضوعات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی بات ہو رہی ہے, خیر کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن فور فرنٹ پہ کام کر رہی ہے. تو کسی بھی معاشرے کے زندہ رہنے کا جو ایک انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں علم کی بات ہوتی ہے, وہاں دانش کی بات ہوتی ہے, وہاں فکر کی بات ہوتی ہے, وہاں معرفت کی بات ہوتی ہے. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے اپنے قیام سے لے کے اب تک بڑے احسن طریقے سے اس طرح کے فورمز تشکیل دیے ہیں جہاں لوگوں کو جوڑنے کی بات ہوتی ہے. اگر بات کروں تو آؤ صلح کریں, ان کا ایک بڑا ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے. جب معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے تو وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے ہمیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا ہے. اور ایک پہلو شاید اس فاؤنڈیشن کا ڈھکا چھپا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں درجنوں طلباء کی تعلیم کا خرچہ یہ فاؤنڈیشن اٹھاتی ہے. اور خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ نہایت خاموشی کے ساتھ, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی عمر بڑی چھوٹی ہے اس فاؤنڈیشن کی, اس کے اتنی تیزی سے گرو کر جانے کی اصل حقیقت صرف یہ ہے, وہ ہے مینجمنٹ سکلز قاسم علی شاہ صاحب کی. انہوں نے ایک نئی طرح ڈالی. ہمارے عام طور پر جنرلی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں سیلریز پر. قاسم علی فاؤنڈیشن میں کچھ ہوں گے یقیناً امپلائیز جو سیلریڈ لوگ ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہاں حصے دار بنا لیا جاتا ہے. تو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جتنا وہ کام کرتے ہیں اور اس سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اس میں وہ حصے دار ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک فکس سیلری ملتی چلی جائے. اور وہ اتنا کامیاب ہو گیا اس فاؤنڈیشن میں کہ بڑی تیزی سے فاؤنڈیشن گرو کر رہی ہے. جہاں تک ان کے کام کا تعلق ہے, وہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ نہ شور شرابہ, نہ پروپیگنڈا, نہ کوئی دھوم دھام, کچھ بھی نہیں. خاموشی سے وہ کام کر رہے ہیں بہت سارے. یعنی طلباء کے لیے اسکالرشپ بھی, اور ان کی انٹرنشپ بھی, اور اس کے علاوہ اور جو جو ہو سکتے ہیں کام وہ کرتے ہیں سارے کے سارے. اس کے علاوہ ان کا پروگرام بھی میں دیکھتا ہوں, وہ جو سرفراز شاہ صاحب سے روحانیت کے موضوع پر کرتے ہیں. اور شاہ صاحب کے اندر ایک عجیب کشش میں نے دیکھی ہے, محبت کا ایک سراپا محبت وہ بندہ مجھے لگتا ہے وہ. اور ایک تو ایسی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, جسے اگر میں نے کسی کو پورے کرتے دیکھا ہے تو وہ شاہ صاحب ہیں. وہ یہ کہ جب وہ کسی کو ملتے ہیں تو اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا گفٹ جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں. اور یہ حضور کا یعنی فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو میں تو بہت متاثر ہوں ان کی جو موٹیویشنل جو ان کی سپیچز ہیں وہ میں نے سنی ہیں. ایک تو وہ اپنے طور پہ بڑی خدمت ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا, نہیں ہوتا تو پھر اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح کی اور بے شمار بات. اور پھر ایک سب سے بڑی بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ بہت ساری جو اس طرح کی جماعتیں ہیں وہ چندے لیتی ہیں یا اپنا وہ کیا کہتے ہیں خیرات لیتی ہیں, زکوٰۃ لیتی ہیں, اور اسی سے چلاتے ہیں. وہ چلیں ٹھیک ہے, اگر وہ اس کا صحیح مصرف کرتے ہیں کچھ جماعتیں تو اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے یہ واحد جماعت, یا ممکن ہے اور بھی ہو, میں اللہ بہتر جانتا ہے,
कि ये पैसे नहीं लेते किसी से, बल्कि इनके जो मेंबर्स जो हैं 7-8 मेंबर्स, वो कोई भी काम करना है वो काम कर देते हैं। वो यानी बजाय इसके कि पैसा दें उसके लिए, वो खुद अपने हाथों से वो पैसा खर्च करते हैं और वो काम कर देते हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन मुआशरे में हवा का एक सर्द झोंके की मानंद है, और मुआशरे में कासिम अली शाह फाउंडेशन हर गुज़रते दिन के साथ बड़ा एक तामीरी किरदार अदा कर रही है। वो उनके मज़ाकरे हों, वो उनके यहाँ जो फोरम्स तश्कील दी जाते हैं, वो वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स को बुला के यंगस्टर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स रखे जाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो उन्होंने एक शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। एक तालीम मुमकिन का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें वो उन नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं जो डिप्राइव्ड हैं। देखिए, आज पाकिस्तान में नौजवान तबका, और जब मैं नौजवान कहता हूं तो लड़के और लड़कियां, इस माशरे की हकीकी ताकत है। आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। नौजवान इस सारे तनाजुर में अगर हमें देखें तो हमें नौजवानों को रीबिल्ड करना है। अच्छा, एक है उनका एजुकेशनल सिस्टम, और उस एजुकेशनल सिस्टम के साथ हमने उनको बामानी एक बामकसद शहरी भी बनाना है, और ऐसा शहरी बनाना है जिसने अपने लिए भी और माशरे के लिए भी कोई रोल प्ले करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कासिम अली शाह फाउंडेशन, जिसका बुनियादी फोकस पाकिस्तान का नौजवान लड़का और लड़की है, और स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उनको बुनियाद बनाकर ये जो पूरा मीनार तामीर किया जा रहा है, और जिसमें ख़ास तौर पे उनकी तालीम के साथ साथ जो तरबियत का अमल है और उनके अंदर जो पेशा वाराना महारतें हैं जिनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, और ख़ास तौर पे फिर उनकी कैरियर काउंसलिंग कि कहाँ वो अपनी डायरेक्शन को वज़ा करें जो वो करना चाहते हैं, और वो कौन सी ऐसी ट्रेंड्स हैं जो मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं जो आज की दुनिया में अगर नौजवान लड़के और लड़कियां नहीं सीखेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। उनको बुनियाद बनाकर ये सारा, जिसे कहते हैं ना, रोड मैप डिज़ाइन किया गया है कासिम अली शाह फाउंडेशन में। कासिम अली शाह फाउंडेशन इस ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੈਰ ਲਈ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਹਿਦ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਸ ਅਗਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਊਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ स्कूल का दर्जा रखता है। तालीम मुमकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन अहम प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसमें फाउंडेशन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर मुस्तहिक तालिब इल्मों को न सिर्फ स्कॉलरशिप्स दे रही है बल्कि इनकी तरबियत और ग्रूमिंग के लिए गाहे बगाहे तरबियती लेक्चर्स और सेशंस का इनेकाद भी करती रहती है। पिछले 2 साल से क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शक्ल में तालीम मुमकिन और तालीम मुमकिन प्लैटिनम आप देख रहे हैं, उसका भी सिंपल मॉडल ये था। पहले हमने अपनी चादर देखी, हम 70 बच्चों को फंड कर सकते थे, हमने फाउंडेशन ने 70 बच्चों को फंड करना शुरू किया स्कॉलरशिप। बाद में चादर बड़ी करने के लिए दुआ मांगनी शुरू कर दी। अल्लाह ने ऐसे अहबाब दिए जिन्होंने कहा जी साथ खड़ा कर लें, हम सपोर्ट करते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, हमारी अगर ज़रूरत है तो देख लें। और कमाल क्या हुआ, चलते चलते करते करते अल्लाह के करम और फजल से अल्लाह ने बड़ी आसानियाँ की और इस वक्त 470 बच्चा स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहा है। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 4 से 5 सालों के दरमियान कासिम अली शाह फाउंडेशन का नाम हमारी सोसाइटी में एक बहुत पॉजिटिव एंटाइटी के तौर पर उभरा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊं कि हमारे नज़दीक इस वक्त कासिम अली शाह फाउंडेशन जो 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जो
میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں معاشرے میں ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کریں گے. ان میں ان کا سب سے جو خوبصورت پروجیکٹ ہے وہ تعلیم ممکن ہے. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے تعلیم ممکن پروگرام کے ساتھ کام کریں, اور ہر بیچ میں تقریباً 10 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں انرول ہوتے ہیں ڈیورنگ دیئر گریجویشن پروسیس, اور اس میں ان کو نہ صرف جو ہے وہ ماہانہ اسکالرشپ مل رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ویکلی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی سافٹ اسکل کے حوالے سے, ان کی سوشل اسکلس کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے, اور اس کے بعد ان چیزوں کو وہ پازیٹیولی سوسائٹی میں ڈیلیور کیسے کر سکتے ہیں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ساتھ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا MOU بھی ہے, اور جس طرح ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک تو ان کا بڑا اچھا پروگرام ہے لیٹس پے بیک. ان کی وساطت سے وہ دے براٹ بیک دا ٹاپ پروفیشنلز فرام دا انڈسٹری, اور انڈسٹری کو پھر ہماری فیکلٹی کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا. شاہ صاحب خود بھی آئے, ان کی بھی پارٹیسپیشن تھی, اور یہ 2-3 سیشن انہوں نے کروائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پروگرام جو ابھی چل رہا ہے وہ فیکلٹی ٹریننگ ہے, اور فیکلٹی میں کمیونیکیشن اسکل, لیڈرشپ اسکل, اور جو ان کی کانفیڈنس بلڈنگ اور ان کی جو سافٹ اسکل ہے اس کے اوپر, اور پھر ان کے لوپ میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں جس کے ذریعے ہم نے 2 سال پہلے بھی ایک ہماری فیکلٹی نے ٹریننگ لی. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے آئے روز مختلف موضوعات پر سیشنز کا انعقاد بھی کرتی رہتی ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے, جو اپنے اسلاف کے ساتھ ہمارا ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے, اور جو ہماری اقدار کے ساتھ جوڑے رکھنے کی ہماری خواہش ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے, ان سب چیزوں کو برقرار رکھنے کا نام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اس سارے پروگرام میں آتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب ایز اے پرسن بھی, اور پھر ظاہر ہے جو شخص کسی بھی ادارے کو, کسی انسٹیٹیوٹ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو انہی کی پرسنالٹی کے مختلف ریفلیکشنز ہوتے ہیں جو ان کے ادارے کی ورکنگ میں نظر آتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. وہ کہنے کو تو موٹیویشنل اسپیکر ہے, لیکن میں ان کو ایک مذہبی اسکالر کے طور پر, ایک ایسے شخص کے طور پر جو معاشرے میں موجود کثافتوں کو دور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, جو ہمیں بہت ساری ہیلپ کرتے ہیں ہماری ان چیزوں کے حوالے سے جو ہمارے لاشعور میں ہوتی ہیں. مطلب میں بہت سارے احساسات اور بہت ساری خواہشات اور بہت ساری پازیٹیو چیزوں کو لاشعور سے شعور تک منتقل کرنے کے نام کو قاسم علی شاہ کو دیتا ہوں, کوئی کریڈٹ دیتا ہوں. اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن معاشرے میں اپنے مختلف اسپیکٹ میں جس طرح سے ورکنگ کر رہی ہے, تو ہم ایک معتدل, ایک مثبت اور ایک خوبصورت معاشرے میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بڑا رول دیکھتے ہیں. معرفت الہی انسان کی اپنے خالق کو مالک کی طرف جستجو ازل سے ابد تک ایک راز کی مانند ہے. فاؤنڈیشن میں معروف اسکالر اور دانشور سید سرفراز شاہ صاحب کی سوالن جواباً ویڈیو سیریز انسان کی اسی جستجو کی عکاس ہیں. اس حال کو خوشحال کرنے کے لیے ماضی سے جوڑنا پڑتا ہے, اور ماضی میں بڑا وزڈم پڑا ہوا ہے. میں یہ سب کی سب نشستیں, اس کے پیچھے کوئی شک نہیں, سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ میری بڑی عقیدت ہے, میرے استاد ہیں, میرے رہبر ہیں, میرے مرشد ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کی جو میرے نزدیک سب سے بڑی قابل ستائش بات ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک تو ان کی مینجمنٹ سکلز, اور دوسرا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی ہمارے آج کل کے معاشرے میں. ہمارے یہاں بد نصیبی سے ایک کام یہ ہوا کہ اوور دی پیریڈ تعلیم تو جاری رہی ہے, لیکن اس میں سے تربیت کا عنصر غائب ہو گیا.
آج ہم کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، وہاں ایک چیز کی بڑی شدت سے ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے، وہ ہے پرسنالٹی گرومنگ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ. یہ دو چیزیں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، وہ پس کچھ چلی گئی. قاسم علی شاہ صاحب نے جو نبض پہ ہاتھ رکھا معاشرے کی، وہ بڑی صحیح انہوں نے نبض دیکھی اس کی، کہ انہوں نے اپنے ذمے ایک یہ کام لے لیا کہ بچوں کی تربیت، ان کی پرسنالٹی گرومنگ کی جائے. اس کو آپ موٹیویشنل لیکچرز کا نام دے دیں، اس کو کوئی اور نام دے دیں، لیکن در حقیقت انڈر لائنگ پرپز یہی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت ہو جائے. تو اس لحاظ سے میں انہیں بڑا قابل ستائش گردانتا ہوں. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ذیشان ہے، آپ نے فرمایا کہ کلام کر تاکہ تو پہچانا جائے. تو یہ جو مکالمہ ہے، کلام کرنا جو ہے، یہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر کی جو محاسن ہیں ان کو باہر لاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بولنے والے کے اندر موجود خوبی کو یہ باہر نکالنے کا ذریعہ ہوتا ہے، بلکہ کسی درجے پہ یہ سننے والے کے اندر موجود وہ جو چھپا خزانہ ہوتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، یہ اس خزانے کو بھی باہر لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پہ جو طبقاتی تقسیم موجود ہے، اور جس طرح ہماری ایک تربیت پچھلے کئی برسوں سے، کئی اشروں سے ہوتی آ رہی ہے، اس میں مکالمے کا جو انتہائی فقدان نظر آتا ہے اور اس کی انتہا درجے پہ کمی محسوس ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، ان دونوں نے جس انداز میں معاشرے کے اندر دوبارہ سے مکالمے کی فضا کو ایک طرح سے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے. اور مجھے یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور خود قاسم علی شاہ، ان کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی معاشرے کے اندر جو نفوذ پذیری ہے، جو انفلوئنس ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. اور مجھے یہ خوشی کئی گنا اس وقت ہو جاتی ہے جب میں نوجوانوں میں دیکھتا ہوں کہ بہت جدید طبقات زندگی سے وابستہ نوجوانوں سے لے کر گاؤں دیہاتوں کے دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے نوجوانوں تک اب قاسم علی شاہ نے حقیقتاً اپنے مکالمے کے ذریعے سے ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. گویا اسے ہم ایک نیشن بلڈنگ کی خوبصورت کوشش بھی کہہ سکتے ہیں. اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان خلیج کو کم کرنے کے حوالے سے فاؤنڈیشن نے ایک قدم آگے بڑھ کر شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم اور HRM یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ویڈیو سیریز کا آغاز کیا، جو اکیڈیمیا انڈسٹری گیپ کو کافی حد تک کم کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو رہی ہیں. قاسم علی فاؤنڈیشن جو الٹیمیٹلی جو تمام بزنس سے ریلیٹڈ آپ کے آئیڈیاز کو شیئر کر رہی ہے اور جو پروموٹ کر رہی ہے، کاروبار کو کرنے میں آسانیاں پیدا کرنے میں، ان کو رول ماڈل دینے میں، میرا خیال ہے اس سے بہتر اور کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کر رہا. جو کام یونیورسٹیز کا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس وہاں سے پڑھ کر نکلیں، وہ تعلیم لے کر آئیں اپنے بزنس کی، قاسم علی فاؤنڈیشن اس تمام سسٹم کو سکویز کر کے ہماری بزنس کمیونٹی کو گائیڈنس دے رہی ہے، اویئرنیس دے رہی ہے، جس کو اگر بزنس کمیونٹی اڈاپٹ کر لے تو وہ تمام اپنے اپنے سیکٹرز میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک اور اہم کام جو شاہ صاحب نے کیا، ہمارے ہی المنائی جو انڈسٹری میں تھے اور ہمیں ان کا معلوم نہیں تھا، ان کو ڈسکور کیا اور اس کو یونیورسٹی کے ساتھ لنک کروایا. ہم نے انفیکٹ المنائی ایسوسی ایشن کا آفس اسی سال شروع میں قائم کیا. اس سے پہلے ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی، لیکن شاہ صاحب نے ان کو کنیکٹ کر کے، اور اب بے شمار اسکالرشپس وہ المنائی جو ہیں وہ تھرو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. اور ایک اور جو ہم کام ہمارے المنائی کر رہے ہیں وہ اگین ود دا سپورٹ آف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، وہ ایک ویکینڈ میں ٹریننگ پروگرام ہے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کا، جو کہ کمپیوٹر سائنس اور IT کے فائنل ایئر میں ہے، اور یہ ٹاپ IT کمپنی کے لوگ ہیں. میں کئی دفعہ شاہ صاحب سے کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ ان کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں جہاں کہیں زندگی میں مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور آپ کے کلپ سنتا ہوں تو مجھے مستفید ہوتا ہوں. شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں جتنا بھی بولا جائے، جتنا بھی کہا جائے کہ کم ہے.
اور ان کی ذاتی شخصیت سے ہٹ کے جب آپ ان کی فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو شاید اتنا معلوم نہیں کہ اس فاؤنڈیشن میں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ فاؤنڈیشن صرف لوگوں کو موٹیویشن ہی نہیں دے رہی, وہ لوگوں کو بیسیکلی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے بہت سے کام ہیں جن پہ وہ کام کر رہی ہیں, جن کو وہ دیکھتے ہیں. ریسرچ سینٹر ہے وہاں پہ مصالحتی سینٹر ہے, لوگوں کے ذاتی گھریلو مسئلے بھی وہاں حل ہوتے ہیں, یہ لوگ نہیں سمجھتے شاید. اسی طرح لوگوں کی بچوں کے لیے جو ان کی تربیت کے لیے پوائنٹس ہیں ان پہ بھی شاہ صاحب کی بہت بڑی دسترس ہے. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی ایلیمنٹ, کوئی بھی پہلو جو ایک دوست کے ساتھ, ایک میاں بیوی کا, ایک باپ کا اپنے ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ, ایک باپ کا ایک بچے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ, ایک کاروباری شخص کا اپنے رفقا کے ساتھ, اپنے ملازمین کے ساتھ, کسی بھی پہلو کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں, شاہ صاحب نے اس کو ہر طرح سے اپنی اس فاؤنڈیشن میں کور کیا ہوا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جو ماڈل ہے وہ بڑا زبردست اور بڑا ڈائنامک ہے. انہوں نے اب اس ماڈل کو ایک بڑی خوبصورت سائنرجی پہ ڈیولپ کیا ہے جس میں سبھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ادارہ بنانا, ادارے کو سسٹینیبل بنانا, اس کو سسٹینیبل گولز دینا, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, اس کا کنسلٹنٹ ہوں, چھوٹا سا کنسلٹنٹ, جس کنسلٹنٹ نے درجنوں اداروں میں ایز کنسلٹنٹ اور ٹرینر کام کیا, گورنمنٹ اداروں میں بھی اور کارپوریٹ پرائیویٹ اداروں میں بھی. اگر یہ سب کچھ جو میں سکھا رہا تھا, پڑھا رہا تھا, میں خود اپنے ادارے میں امپلیمنٹ نہ کر سکوں تو یہ میری نالائکی ہے. میں لوگوں کو سکھاتا ہوں سسٹینیبل گولز کیا ہوتے ہیں. لوگ سسٹینیبل گولز مجھ سے سیکھیں اور میرے ادارے کے گول سسٹینیبل نہ ہوں, لہٰذا ہم نے ایک بورڈ ڈیفائن کیا. وہ بورڈ اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے وہ فنڈ کر دیتا ہے. اس کا بورڈ کا ممبر میں بھی ہوں, میرے والد صاحب بھی ہیں, میری بیگم صاحبہ بھی, کچھ فیملی ممبرز ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ایسے تمام ذرائع پیدا کیے کہ فاؤنڈیشن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. یوٹیوب سے پیسے آ جاتے ہیں, کتابوں کی سیل سے تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں, کچھ کورسز ہیں ان سے پیسے آ جاتے ہیں, اور اللہ کے کرم اور فضل سے فاؤنڈیشن چلتی جا رہی ہے. انسان کی کامیابی صرف انفرادی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ بہت سے لوگوں کی محنت, معاونت اور غیر مشروط محبت کا نتیجہ ہوتی ہے, اور پھر اس کا ایک عکس ان کی ٹیم اور ساتھ کام کرنے والوں میں بھی نظر آتا ہے. شاہ صاحب کی یہ خصوصیت ہے, چاہے وہ ٹیم ممبر ہو یا چاہے کوئی بندہ ان سے ملنے آئے, ود ان نو ٹائم شاہ صاحب اس کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن قائم کر لیتے ہیں کہ بندہ بور نہیں فیل کرتا. شاہ صاحب بہت ہی خوش مزاج ہے اور ان کی اس خوش مزاجی کی وجہ سے ہر کوئی ان کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہے. ان کی ٹیم ان کے لیے کام ایسے کر رہی ہوتی ہے جیسے ان کا اپنا کام ہے. کہ ٹیم ممبرس کی اگر ہم بات کریں تو شاہ صاحب کی جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن آف پیپل کہ کون سا بندہ کس رول کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, وہ بہت زیادہ جسے کہہ لینا کہ انسپائریشنل ہے. وہ بہت دیکھ کے سوچ سمجھ کے کسی کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں. نارملی وہ پہلے آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کب یہ چیز آبزرو کی, نوٹ کیا کہ کون سا بندہ کس ٹاسک کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. کیونکہ جو ہمارے مینٹور ہیں وہ لانگ ویژن پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ اپنی جو ویژنز ہیں ان کو وسعت دیں, اس پہ بلیو کرتے ہیں, تو وہی چیز آہستہ آہستہ پینیٹریٹ ہوتی ہے ہم سب میں. میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اس معاملے میں کہ مجھے فاؤنڈیشن میں کام کرنے کا موقع ملا. شاہ صاحب سے میرا تعلق کوئی قریباً 5 سال پرانا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, طالب علم کی حیثیت سے میرا ان سے انٹریکشن ہوا, میں نے ان سے سیکھنا شروع کیا. تو تب بھی کہیں بیک آف دا مائنڈ ایک خواب بن گیا کہ کبھی مجھے اگر موقع ملے شاہ صاحب کے ساتھ کام کرنے کا تو وہ زندگی کا کیسا خوشگوار تجربہ ہوگا. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع مجھے دیا اور پچھلے تقریباً 1.5 سال کے ایک عرصہ مجھے گزر گیا یہاں پہ شاہ صاحب کو اسسٹ کرتے ہوئے. میری دعا ان کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی دے دے اور ان کے کھلے دل کی طرح دماغ بھی اسی طرح روشن رہے تاکہ یہ قاسم علی فاؤنڈیشن اپنی ٹائپ میں ایک خود ہی اپنی مثال ہو جائے. تو میری بہت ساری نیک دعائیں تمنائیں قاسم علی شاہ اور ان کی فاؤنڈیشن کے لیے. اس معاشرے کی جو زندہ موضوعات ہیں, جو اس معاشرے کی اصل ضرورت ہے, ان پہ جس طرح مکالمے کی ایک فضا فراہم کر رہی ہے, یقیناً یہ اگلے درجے پہ جاتے ہوئے معاشرے کے اندر ایک عملی خیر کی صورت جو ہے وہ بھی اختیار کرے گی. تو قاسم علی شاہ صاحب کی لیکچرز سے نہ صرف بچے مستفید ہوتے ہیں
میرا تو خیال ہے بزرگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور ہمیں قاسم علی شاہ صاحب، قاسم علی فاؤنڈیشن کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کا کام تھا، وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ہماری گورنمنٹس کا تھا. اور مائی سلیوٹ، مائی ٹریبیوٹ ٹو قاسم علی شاہ صاحب، قاسم علی فاؤنڈیشن. قاسم علی شاہ نے آج کے ماڈرن زمانے میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی شکل میں ایک ایسی جگہ تشکیل دی ہے جہاں علم، فہم، فکر اور دور اندیشی کی بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں تو فاؤنڈیشن کے لیے سراپا تحسین ہوں، اور شاہ صاحب کے لیے بھی سراپا دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملک اور قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت دعاواں کرنی قاسم علی شاہ صاحب واسطے بھی اور انہوں دی فاؤنڈیشن واسطے بھی، رب اور ترقی دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور ادارے ہونے چاہیے جو کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر طالب علموں کو، طلباء و طالبات کے اندر ایک بڑا، جسے کہتے ہیں نا، برج کے طور پہ رول پلے کریں. اس مادی دنیا میں ہر کوئی اللہ کا انتخاب نہیں کر سکتا. کوئی کرتا ہے اور پھر وہ مقصد حیات پا لیتا ہے، جبکہ جن کا انتخاب اللہ کر لے پھر اللہ ان سے کام لیتا ہے اور دوام دیتا ہے.